ڈریگن بوٹ فیسٹیول چین کا ایک قدیم ثقافتی تہوار ہے جو غیر مادی ثقافتی ورثوں کی عالمی فہرست میں بھی شامل ہے۔ چینی شاعر چو یوان کی یاد میں منائے جانے والے اس تہوار سے بہت سی روایات منسوب ہیں۔ آج ہم ایسے ہی چند دلچسپ چیزوں کے بارے میں جانیں گے۔ ڈریگن بوٹ فیسٹیول کو چینی زبان میں دوان وو بھی کہتے ہیں۔ یہ فیسٹیول چینی قمری کیلنڈر کے 5ویں مہینے کی 5 تاریخ کو منایا جاتا ہے، اس لیے اسے ڈبل ففتھ فیسٹیول بھی کہا جاتا ہے۔ چو یوان کی عظیم داستان سے اب تک ڈریگن بوٹ ریس اس تہوار کا سب سے اہم ایونٹ ہے۔ ڈریگن بوٹس خاص طور پر بنائی گئی روایتی کشتیاں ہوتی ہیں جن کا اگلا حصہ ڈریگن کی شکل کا ہوتا ہے۔ ایک کشتی کو چلانے کے لیے 50 سے 60 لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ ریس نہ صرف چین بلکہ دنیا کے تمام ممالک میں بھی ایک خوبصورت کھیل بن چکا ہے۔ اس فیسٹیول کی خاص بات اس کی مٹھائی ہے۔ زونگزی مخروطی شکل کی ایک مٹھائی ہوتی ہے۔ زونگزی میں ابلے ہوئے چاولوں کو بانس کے پتوں میں لپیٹ دیا جاتا ہے۔ ملک کے مختلف حصوں میں زونگزی مختلف قسم کی ہوتی ہے۔ شمالی چین میں لوگ جوجوبا اس میں بھرنا پسند کرتے ہیں، جبکہ جنوب میں ریڈ بینز کی میٹھی پیسٹ، تازہ گوشت یا انڈے کی زردی استعمال کرتے ہیں۔ ویسے آج کل زونگزی بازار سے بھی مل جاتی ہے، مگر کچھ خاندان خاص طور پر تہوار کے دن زونگزی کو گھر میں بنانے کی روایت برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ اس تہوار کی ایک اور اہم رسم دروازوں کی چوکھٹ کے ساتھ مخصوص چینی پودوں کے پتوں کو لٹکانا بھی ہے۔ اس کا مقصد برائی کو گھر سے دور بھگانا سمجھا جاتا ہے۔ اس تہوار کے دن لوگ چین کی مخصوص خوشبو کی تھیلیاں اپنے گلے میں پہنے گھروں سے باہر نکلتے ہیں یا گھروں میں لٹکاتے ہیں۔ چینی لوگوں کا ماننا ہے یہ خوشبو آپ کو سارا سال خوشحال اور تمام قسم کی مصائب سے دور رکھتی ہے۔ ہاتھوں میں 5 رنگ کا خوبصورت بریسلیٹ پہننا بھی اس تہوار کا حصہ ہے۔ اس دن لوگ 5 رنگ کے دھاگوں یعنی سفید، سرخ، نیلے، پیلے اور کالے رنگ کے دھاگوں سے بنا بریسلیٹ پہنتے ہیں۔ یہ رنگ چینی ایسٹرولوجی کے 5 عناصر لکڑی، آگ، مٹی، دھات اور پانی کی نمائندگی کرتے ہیں۔ ڈریگن بوٹ فیسٹیول کے حوالے سے بہت سی روایات تو موجود ہیں، لیکن اکثریت کا یہ ماننا ہے کہ یہ تہوار معروف چینی شاعر اور ریاستی امور کے ماہر چو یوان کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ لہٰذا اس دن لوگ اپنے اس عظیم شاعر کو خراج تحسین پیش کرنا لازمی سمجھتے ہیں۔ ادبی محافل میں ان کا کلام پڑھا جاتا ہے اور ان کو یاد کیا جاتا ہے۔ چو یوان شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ اپنی آبائی ریاست چو میں ایک وزیر بھی تھے، جنہوں نے شاعری کے ساتھ ساتھ اپنی ریاست میں بہت سی اصلاحات کے نفاذ میں اہم کردار ادا کیا۔ محلیاتی سازشوں کا شکار ہونے کے بعد وہ جلا وطنی اختیار کرنے پر مجبور ہوئے۔ ان کی غیر موجودگی میں پڑوسی ریاست نے ان پر حملہ کر دیا۔ اس جنگ میں ان کی فوج کو شکست ہوئی۔ اس خبر سے دل برداشتہ ہو کر چو یوان نے ایک بھاری پتھر باندھ کر خود کو دریا میں ڈبو دیا۔ جس دن یہ واقعہ پیش آیا اس دن چینی قمری کیلنڈر کے 5ویں مہینے کی 5 تاریخ تھی۔ جب لوگوں کو پتہ چلا تو وہ کشتیوں میں سوار ہو کر چو یوان کی تلاش میں نکلے۔ اس دوران مچھلیوں اور آبی جانوروں کی توجہ ہٹانے کے لیے بانس کے پتوں میں چاول باندھ کر دریا میں پھینکے گئے۔ آج کے دور کی تمام روایات اس دن کی یاد میں منائی جاتی ہیں۔ دنیا بھر کے تمام لوگ اس تہوار کے موقع پر چینی قوم کو اس تہوار کی مبارکباد دینا لازمی سمجھتے ہیں۔